السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے رہی میں آپ کا میزبان خالد بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہے غلام اصغر عباسی صاحب کے ساتھ۔ یہ بانی ہے خوشبو تحریک کے، اس کے علاوہ راولپنڈی کی جو پنڈورا بازار ہے اس کے یہ صدر بھی ہیں۔ پنڈورا بازار جو ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو ہے وہ اہم شاہراہ پر واقع ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو ملانے والی مین شاہراہ ہے اس کے اوپر یہ تاجر تنظیم کام کرتی ہے۔ اور دوسری طرف ان کا تعارف اس چیز پہ بھی بہت زبردست ہے کہ راولپنڈی میں منشیات کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ بالی مرکز کے ساتھ مل کر منشیات کے جو عادی لوگ بن جاتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرانا، اپنی یونینز کے لوگوں کے ساتھ مل کر فنڈ جمع کرانا، پھر ان کا علاج کروانا، ان کو دوبارہ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں واپس لانا، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ کام کیا ہے۔ عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ عباسی صاحب اپنی زبانی اپنے تمام چیزیں بھی بتائیں گے اور بتائیں گے کہ آئندہ یہ منشیات کے اوپر جو بھی حکومت ایکشن لے رہی ہے اس کے اوپر یہ کیا کر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اہم موضوع جو اس وقت میرے خیال میں ہر گھر کی، ہر علاقے کی، ہر محلے کی ایک پریشانی بنی ہوئی ہے کہ اس وقت جو منشیات کے عادیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور نوجوان جو نسل جس کا منشیات کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، اس کا خاتمہ ہمارے لیے ضروری ہے، منشیات فروشوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس موضوع پہ آپ نے بات چیت کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں یہاں پہ آپ نے ایک بات کی کہ منشیات کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی جو چیز ہے جہاں پہ آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ جس جگہ پہ منشیات فروش ہوں گے وہاں پہ منشیات کے عادی ہوں گے۔ اور ایسے ہی ہے کہ جیسے جس طریقے سے جہاں پہ میٹھا ہوتا ہے وہاں پہ مکھیاں ہوتی ہیں، اسی طرح جہاں پہ منشیات فروش ہوتے ہیں وہاں پہ منشیات کے عادی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے بطور شہری کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، اور کردار ایسے ادا کریں کہ جیسے ایک گلی میں کبھی 20 گھر ہیں، ایک منشیات کا عادی ہے، اگر ہم 19 گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک جو گھر منشیات کا عادی ہے وہ کبھی بھی منشیات فروش ہے، وہ کبھی بھی منشیات فروشی نہیں کر سکتا۔ اچھا سر، یہ بتایا جیسے آپ نے ایک بات کی ہے کہ آپ لوگ مل کر علاج معالجہ بھی کرواتے ہیں اور عوام کو بڑا اس میں چاہیے کہ وہ ان منشیات فروش اگر کوئی علاقے میں اس کے خلاف جہاد کرے، تو آپ نے جو یہ خوشبو تحریک بنائی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا نام خوشبو کس لیے رکھا؟ یہ تحریک ہے خوشبو کا سفر، یعنی کہ ایک نیکی کی طرف پیغام ہے، اور یہی نیکی ہے جسے عید نصرات اور مستقیم، اور جو سیدھے راستے پہ چلنے کی دعوت ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو جو اس وقت چرسی پوڈری نشے میں مبتلا ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جائیں، بدبو سے نکال کے خوشبو کی طرف لے کے جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ اور یہ جو ہم لوگوں کے علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، یہ ایک افسوس کے ساتھ میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک ریاست کا کام تھا، جو ریاست ہماری ماں ہے، مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت ریاست یہ کام نہیں کر رہی۔ اس وقت 70 لاکھ سے زیادہ ہمارے پاکستانی منشیات کے عادی ہیں۔ جس ملک کے 70 لاکھ باشندے منشیات کے عادی ہوں گے، چرسی پوڈری شرابی ہوں گے، گلیوں میں چوکوں میں کھڑے ہو کے گالی گلوچ کر رہے ہوں گے، جہاں پہ وہ چوریاں ڈکیتیاں، جہاں تک کہ ہمارے مساجد کے نلکے بھی محفوظ نہیں ہوں گے اور وہ چیزیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی، جب جوتے بھی محفوظ نہیں ہوں گے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اہم طبقہ ہے، اس کے حوالے سے ہماری ریاست کو سوچنا چاہیے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، مگر اس وقت بدنصیبی یہ کہ یہ ریاست ہمارے لیے چڑیل بنی ہوئی ہے جو ہماری قوم کو ہمیں نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ اچھا سر، یہ بتایا جیسے آپ نے بات کی کہ منشیات کا جو یہ ناسور ہے یا جو منشیات ہے یہ لوگوں کی جڑوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اگر فرد کسی گھر میں منشیات پہ لگ جاتا ہے تو وہ پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جب اس کے اوپر ورک کرتے ہیں یا کسی بھی منشیات کے عادی بندے کو علاج معالجے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ آیا کہ اس دنیا میں، جس منشیات کی دنیا میں چلا گیا، واپس آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ جو منشیات کا عادی ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جتنا زیادہ وہ عادی ہوتا جائے گا وہ گندگی کی طرف جاتا جائے گا، وہ اپنے رشتوں سے، اپنے لوگوں سے دور ہوتا جائے گا، وہ اپنے ناخن نہیں کاٹے گا، وہ منہ نہیں دھوئے گا، کپڑے صاف نہیں پہنے گا۔ جب ہم ان لوگوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں یا بات کرتے ہیں، انہیں سب سے پہلے یہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھو، نہاؤ، پاکیزگی کی طرف آؤ۔ اور جب وہ بندہ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ
میں صفائی رکھوں. جو بندہ صاف رہتا ہے یا جو کوشش کرتا ہے کہ میں گندگی سے اپنے صفائی کی طرف آؤں تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کے کرم سے وہ بچ جاتا ہے. اگر وہ گندہ ہی رہتا ہے تو اس کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ جب ہم علاج کی طرف لے کے آتے ہیں پہلے ان کی ہم یہاں پہ کلاسیں لگائی جاتی ہیں جس میں انہیں ایک چیز پیغام دی جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, رشتوں کا بتایا جاتا ہے, زندگی کی اہمیت بتائی جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں, اس کا مائنڈ بنایا جاتا ہے. جب تک اس کا خود ذہن نہیں بنتا کہ وہ زندگی کی طرف آئے, زبردستی کبھی بھی کر کے اس کا علاج نہیں ہو سکتا, اور علاج ہوگا بھی تو فائدہ نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیں جو آپ کی خوشبو طریقہ خوشبو کا سفر, اس میں جن لوگوں کی آپ حالی کے اوپر لے کے جاتے ہیں, ان کا علاج معالجہ کراتے ہیں, اس کے لیے کوئی آپ نے معاوضہ بھی رکھا ہوا ہے یا اپنی فری آف کاسٹ کرواتے ہیں, یا کوئی ممبرشپ یا کوئی ایسا کوئی فنڈ یا کوئی جو اس کے خاندان سے لیتے ہوں, یا کیا اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی بھی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے یا کوئی بھی آئے تو اس کا کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ ٹھیک ہونے والا ہے کہ نہیں. تقریباً 80 سے 85 لوگوں کا الحمدللہ ہم نے علاج کروایا, اور اس میں سے اکثریت جو ہے 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں الحمدللہ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ کم عمر والے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا آگے 5 بار 7 بار 10 بار علاج نہیں ہوا, پہلی بار علاج ہو رہا ہے, اور جو خود جن کو جستجو ہوتی ہے ان کا ہم علاج کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری الحمدللہ اس وقت تقریباً جو تحریک ہے اس میں تقریباً 400 سے 500 کے درمیان ممبران ہیں, اور اللہ کا کرم ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یار ہم علاج کرواتے ہیں, اور یہ ان کو میں آگاہ کرتا ہوں, انہیں بتاتا ہوں کہ یہ فلاں بندہ ہے, وہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے, اور کہ یہ ولیت ہے, اور یہ اتنے عرصے سے لگا ہوا نشے پہ, اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں جس بندے سے بھی بات کرتا ہوں وہ 5-10 ہزار 20 ہزار وہ مجھے پیسے بھیج دیتے ہیں, پھر وہ جا کے ہم ان کو علاج کے لیے چھوڑ آتے ہیں. پھر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ علاج کے بعد یہ کدھر جائے گا. اگر علاج کے بعد پھر اس نے اسی گندگی میں جانا ہے, انہی لوگوں میں جانا ہے, تو پھر اس کا علاج کا فائدہ نہیں. پھر ہم ان کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں کہ علاج کے بعد اسے اس علاقے سے دور کیا جائے, باہر بھیج دیا جائے, یا ایسی جگہ ایسی محفوظ جگہ بھیجا جائے جہاں اس کو منشیات کے عادی منشیات فروش تنگ نہ کریں. کیونکہ جب یہ منشیات کے عادی ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے منشیات فروش لگ جاتے ہیں. ایک نارمل پرسنٹیج جو ہے کہ ایک منشیات کا عادی منشیات فروش کو تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے ماہانہ کمائی دیتا ہے, اور وہ جس کی 25-30 ہزار روپیہ کمائی ہوتی ہے وہ ان کو چھوڑتے نہیں, ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کو فری منشیات دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ منشیات کے عادی ہوں اور ہمارا کاروبار چلتا رہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے, علاج کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے سوسائٹی کی, سوسائٹی چینج کی جائے. اگر کسی کے وسائل نہیں ہیں, وہ سوسائٹی چینج نہیں کر سکتے, تو پھر ان کی جو اولاد ہے وہ واپس دوبارہ اپنی اصل زندگی میں نہیں آ سکتی. بہت مشکل ہے, جو موجودہ حالات ہے اس میں مشکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتا اسے دین کی طرف لے جائیں. جیسے ابھی میں یہ نہیں کہتا جماعت اسلامی ہے یا دعوت اسلامی ہے, کوئی بھی فقہ, یہاں پہ آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ اس بچے کو بھیج سکتے ہیں, یا وہ دینی, کیونکہ ہم نے یہ تجربات کی ہیں. دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ 3-3 مہینے کا 4-4 مہینے کے چلے ہوتے ہیں ان کے, وہاں پہ تبلیغ ہوتی ہے. وہ ایک اچھا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات دی جاتی ہے. اس سے بھی وہ بچے کے بچنے کے چانس ہوتے ہیں اگر ان کو دین کی طرف لے جائیں. اچھا سر, یہ ایک چیز بتائیں, پولیس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس ٹائم راولپنڈی میں بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے, راولپنڈی کا پورے پنجاب میں جو محسن نقوی صاحب MCA والا پنجاب کے ٹیکر گورنمنٹ کے, انہوں نے منشیات کے خلاف ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہوا ہے. منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھے جو کارروائی ہو رہی ہے وہ چھوٹے بڑے سب منشیات فروشوں کے خلاف ہو رہی ہے, یا کچھ لوگ ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی ہے؟ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چینل کے تھرو میں کیا پتا بہت سچی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, بہت چھوٹے لوگ ہیں. اس میں سے آپ چیک کریں تقریباً 95-98% وہ لوگ ہیں جو خود اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے منشیات فروش بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کا اپنا پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے نشے کے لیے, یہ اس طرح کرتے ہیں. انہی کو بڑے جو منشیات فروش ہیں 2% 3% وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ پکڑو 15 پوڑیاں, اس میں سے 12 پوڑیاں یہ بیچ کے آ جاتا ہے, 3 یہ خود پی لیتا ہے. یہ اس طرح کے منشیات فروش ہیں. اصل منشیات فروشوں پہ
ہاتھ یہ جب ڈالیں گے تو اس وقت جب اصل سپلائی روکی جائے گی. کیا یہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو پتا, سب کو نہیں پتا یہ منشیات آ کہاں سے رہی ہے, کدھر سے اس کا اصل جہاں سے یہ تیار ہو رہی ہے, کیا وہاں سے جو بارڈر ہے ہمارے, جب تک بارڈر محفوظ نہیں ہوتے, جب تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی تو یہ منشیات کا خاتمہ ہونا بہت مشکل ہے. ہم لوگوں کو آگاہی دے سکتے ہیں, ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ چیز غلط ہے, مگر اس کے خاتمے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو اس کی سپلائی روکی جائے, دوسرا جو اگر کسی کے پاس آ جائے, جیسے 9C کی پوری دنیا میں سزائے موت ہے, مگر پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ 2 دن میں, کوئی 4 دن میں, کوئی 1 ماہ میں, کوئی 15 دن میں, یعنی کہ یہ لوگ پھر واپس آ جاتے ہیں اور یہ اور بدماش ہو کے دندلاتے پھر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بچوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ان کے لیے سزائیں سخت نہیں ہوں گی, ان کو پھانسیاں نہیں دی جائیں گی. آج یہ 20 لوگوں کو پورے پاکستان میں, منشیات فروشوں کو, ریکارڈ یافتوں کو اگر یہ پھانسیاں دے دیں, سر عام پھانسیوں پہ لٹکا دیں, یہ بیانات دے دیں کہ ہم فلاں بندے کو آج لٹکا رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ایک دن میں منشیات کا خاتمہ ہو جائے. مگر یہ ایسا کام ہو نہیں رہا. اس کے پیچھے بہت سے, میں ان لوگوں کو کیا کہوں, جن کے کچن چاہ رہے ہیں, جن کے نظام چاہ رہے ہیں, جن کی عیاشیاں چاہ رہی ہیں, یہ اس کی وجہ سے ان کے کھاتے چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. ہم یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ خدا را ان کا سوچیں, نہیں تو ہماری نسل جلد تباہ ہو جائے گی. اچھا سر, منشیات کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, پولیس کا آگے آپ سے میں نے پوچھا تھا, آپ نے بڑا اچھا اس پہ جواب دیا. جو اس ٹائم واک بھی آپ نے کروائی ہے, آپ نے اس کے اوپر بڑی ورکنگ کی ہے, تو پولیس آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے؟ اگر آپ کوئی منشیات فروش کی نشاندہی کریں یا پھر آپ کی طرف سے کوئی کمپلین جائے یا کسی متاثرہ کے بچے کے والدین آپ کے پاس آئیں, کچھ لوگ پولیس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں یا ہمارے ملک میں ایک پولیس کا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا ہے, آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ آتا ہے تو آپ کیسے پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ کہ ہمارے اس علاقے میں ہمارے بینر لگے ہوئے ہیں, جس میں ہمارے SHO اس وقت راجہ اعزاز عظیم صاحب بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہو رہی ہے. جس طرح انہوں نے تقریباً 1 ماہ میں درجنوں پرچے دیے ہیں. ملک اللہ یار صاحب DSP بہت اچھا کام کر رہے ہیں. CPO صاحب کی ہدایت پہ اس وقت جگہ جگہ واک ہو رہی ہے. آج بھی ہماری بنی پہ واک ہے منشیات کے خلاف. ہمارے ادھر سلاٹون میں ہمارے محلے میں واک ہوئی, اور ایسی واک تھی کہ جس میں لوگوں کے اندر غصہ تھا, اور اتنا غصہ کہ ان لوگوں نے منشیات فروشوں کے کیمرے تک توڑ دیے غصے میں آ کے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا عمل ہے. اور یہاں پہ ہمارے منشیات فروشوں کا گھر تھا, وہاں پہ فوری ایکشن لیتے ہوئے SHO صاحب نے وہاں پہ پکٹ لگا دی. یہاں پہ اس وقت پولیس کے لوگ کھڑے ہیں, اور تقریباً اس وقت الحمدللہ ان کی کارروائی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% اس وقت منشیات ہمارے علاقے سے تقریباً ختم ہوگی, اور تقریباً جو بڑے منشیات فروش تھے بھاگ گئے ہیں. مگر یہ مسلسل یہ کام ہوگا, اور جب تک یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کی سزائیں سخت نہیں ملیں گی تو ان کا خاتمہ پھر بھی مشکل ہے. اچھا سر, یہ بتائیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ قبرستانوں کے اندر منشیات فروش بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, کیونکہ قبرستانوں میں لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا ہے, یا وہاں سے وارداتیں کرتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں. آج کل اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. جو لوگ آئس کے عادی لوگ ہیں وہ وارداتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں. آئس کا نشہ ایک ناسور بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں. کیا سمجھتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے کیا ہوگا؟ جی ایک جو آئس پہ آپ نے بات کی, یہ ضروری تھا کہ منشیات کا پروگرام ہو رہا ہے, آئس پہ بات ہو. آئس کا نشہ اتنا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ گندا نشہ ہے کہ اب بدنصیبی یہ ہے کہ جیسے کہ چرس سے یا ہیروئن تھی یا یہ چیزیں تھیں باہر سے آتی تھی, اب آئس کچنوں پہ تیار ہو رہا ہے. یہ ایسا کیمیکل اس میں ایفیڈرین اور جو آپ کے جو کانچ ہے, کانچ اور کچھ کیمیکل ڈال کے یہ کچن میں اتنے ماہر لوگ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بھی یہ چیز تیار کی جا رہی ہے. اور یہ اتنا برا نشہ ہے کہ جو نشہ کرنے کا جو عادی ہے وہ جب اس چیز کی تروٹوک ہوتی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے سامنے ماں ہے, باپ ہے, دوار ہے, وہ جا کے دوار کو ٹکر مار دے گا. یعنی کہ وہ تروٹوک میں جب اسے اس کی طلب ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا. اور اس وقت جو ڈکیتی ہو رہی ہے, یہ باقاعدہ اس چیز کی ریسرچ کی گئی ہے, تقریباً 90% ڈکیت آئس پینے والے ہیں, آئس نوش ہیں. اور یہ آئس پہ تو خاص طور پر مزید سخت سزا ہونی چاہیے. تو اس کے یہ جو چیز ہے اس پہ تو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے, اور جب تک سزائیں سخت نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹرول کرنا. جی ناظرین, پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد عباسی صاحب سے مزید پوچھیں گے کہ یہ اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں, اور اپنی مارکیٹ جو جس کے صدر بھی ہیں اس کے حوالے سے کیا.
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि अब्बासी साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी मंशियात के ऊपर, जो इन्होंने रावलपिंडी में एक खुशबू के नाम से एक तारीख चलाई थी, वापसी का सफ़र, जिस तारीख को खुशबू का नाम दिया गया था कि लोग दोबारा जो है वो बदबूदार ज़िंदगी को छोड़कर अच्छी और खुशबू वाली ज़िंदगी में वापस आ जाए, बहाली के लिए उनके लिए काफ़ी वर्क किया है। दूसरे जो अब्बासी साहब हैं, ये रावलपिंडी की पंडोरा मार्केट के सदर भी हैं। तकरीबन 1000 से ऊपर दुकानदार हैं जो इनके पास रावलपिंडी इनके जिनको ये क़यादत कर रहे हैं, जिनके मसाइल भी हल करते हैं, जिनके ऊपर काम भी करते हैं। अब्बासी साहब एक बात बताएं कि पंडोरा बाज़ार की बड़ी अहमियत है, बड़ा तजारती हब भी है ये। यहाँ पे आज से कुछ 1-2 दहाई पहले एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे एक पार्टी थी जो सालों साल इलेक्शन जीत के आती थी और वही आगे वर्क करती। क्या आपने ऐसा अपने दुकानदारों के साथ क्या ऐसा किया कि आज आप उस एक जो बड़ा हब था उसको ख़त्म करके आज आप लोग खड़े हैं और लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं, अपने दुकानदारों की खिदमत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। हमारा तकरीबन इससे पहले जो यूनियन थी तकरीबन 20 साल से थी और इलेक्शन वगैरह तो खैर नहीं हुए, खुद ही बिला मुकाबला एक यूनियन बनी हुई थी या बिला मुकाबला एक मामला थे। उसमें ये सबसे बड़ी जो दुकानदारों को, ताजरों को जो परेशानी ये होती थी कि उन्हें इज़्ज़त नहीं मिलती थी, यानी कि वो उनका काम करवाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और तरह तरह के महकमे जिसमें बोर्ड टैक्स वाले हैं, उसमें फूड अथॉरिटी वाले हैं, प्रेस कंट्रोलर वाले हैं, जिसमें आप लेबर वाले कह सकते हैं, जिन लोगों ने एक अपना उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनसे कोई बात करने वाला नहीं था। ताजर के साथ कोई परेशानी हो जाती थी, उसका पुरसानी हाल कोई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जब ताजरों के साथ ज़्यादा परेशानी हुई तो ताजरों ने ही हमें आगे किया। उन लोगों ने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। बाकायदा हमारे 2020 में इलेक्शन हुए और एक बड़ी लीड से हमारी यूनियन जीती और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो ताजरों के साथ वादा किया था, सबसे बड़ा ये वादा था कि उनकी इज़्ज़त सबसे पहले होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंडोरा बाज़ार के अब ताजरों को से मालूमात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ताजर की इज़्ज़त ये इज़्ज़त है कि वो रात को 2 बजे फ़ोन करे तो हमारी यूनियन के मेंबरान हम लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। दिन को, रात को, शाम, जब वो फ़ोन करता है, जब कोई उसका मसला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका मसला हल करवा देते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आपने बात की मसाइल के ऊपर कि ताजरों के मसाइल हल करते हैं, आज का सबसे बड़ा मसला तजावज़ात का बना हुआ है। किसी भी बाज़ार में आप जाएं, उसका हुस्न को तबाह करने में तजावज़ात का बहुत बड़ा हाथ है। एक दुकानदार है, वो लाखों रुपया किराया दे के दुकान में बैठा है और एक रेडी वाला उसकी दुकान के आगे रेडी लगा लेता है कि यहाँ पर महकमों की मिली भगत से उस रेडी वाले को हटाना बहुत मुश्किल काम है। महकमे चाहते हैं तो वो हट जाता है, नहीं चाहते तो वो वहीं पर खड़ा रहता है। दुकानदार की हिम्मत नहीं है। अगर दुकानदार हटाते हैं तो बात वक्त ये भी देखने में आया कि उनके साथ लड़ाई झगड़े भी करती है तजावज़ात माफिया। आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी, मैं तो इस हवाले से ये बात कर सकता हूँ कि हम लोगों को आगाही देते हैं। हम जाके यहाँ तक कि IG पंजाब की खुली कचहरी में मैंने बात की, CBO साहब की मीटिंग होती है, जहाँ पे बड़ी मीटिंगें होती हैं, ट्रैफिक के हवाले से मीटिंग होती है और हम वहाँ चीख चीख के फरियाद करते हैं, या खुदारा हमें जीने दें, हमें जीने का हक दें। ये तजावज़ात हमारे लिए एक वबाल जान बन गई है। हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, काम तबाह हो गए हैं। हम इन लोगों को हल भी बताते हैं कि आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, मगर बदनसीबी ये है कि जिस वक्त अक्सर हुआ, मैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी, हम लोग जाके अब ऑफिस में वहाँ पे हम लोगों ने जब इनसे बात की कि तजावज़ात है, वहाँ से ट्रक चले, बाकायदा बल्दिया की जो टीम है ट्रक लेके चले और इन्हीं के लोग जो बेड़ें बैठी हुई हैं इनके महकमों में, वहाँ से ये फ़ोन करते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग साइड पे हो जाएं। हम जब वापस बाज़ार में आते हैं तो जो बेड़े जो तकरीबन जो तजावज़ात करने वाले हैं, जिन्होंने ठेले लगाए हुए हैं, सब कुछ हैं, वो लोग हमें बाज़ार में नज़र ही नहीं आते। 1 घंटा 2 घंटे हम लोग खड़े होते हैं मगर वो नज़र नहीं आते। जैसे ही ये लोग जाते हैं फिर ये साथ ही फ़ोन करते हैं, भाई हम लोग जा रहे हैं, आप अपने ठिये वगैरह लगा रहे हैं, ठेले लगा लें। यहाँ पे हमारे लिए ये परेशानी ये है कि इस वक्त हम के लिए मुश्किल ये है कि ये जो काली बेड़े हैं ये सिस्टम को तबाह कर रही हैं। हालांकि मैं समझता हूँ जो इस वक्त लियाकत अली चट्ठा जो कमिश्नर हैं, जिस तरीके से वो काम करना चाह रहे हैं, उन्हें भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसके
کے لیے باقاعدہ جب تک قانون سازی نہیں ہوگی، ایک لا تیار نہیں ہوگا، یہ مشکل ہے. اس کا حل بھی ہم بتائیں گے اگر یہ ہم سے پوچھیں گے. اور اکثر ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ اب سیدھی بات ہے بھائی، ایک دکاندار ہے، یہ بات غلط ہے کہ تاجر کے آگے کوئی چیز کھڑی کر سکتا ہے. تاجر کسی کو سائیکل کھڑی کرنے نہیں دیتا. تاجر کی مرضی ہوتی ہے. تاجر جب یہ چیز دیکھتا ہے کہ میری دکان کے آگے ایک بندہ محلے کا بندہ ہے، وہ گاڑی لگا کے غائب ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، وہ صبح سے شام تک وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں ریڑھی لگوا رہا ہوں، ریڑھی والا مجھے 10-15 ہزار روپیہ دے دے گا، 10-15 ہزار مل جائے گا، جب چاہوں گا میرا مال آئے گا، گاڑی آئے گی، میں اسے آگے پیچھے کروا دوں گا. مگر اس کے لگانے سے یہ ہوتا ہے، جب اس کا جو گاہک ہوتا ہے اس نے تو آگے اپنے ٹھیا لگوا لیا، اس کا جو گاہک ہے وہ کیا کرے گا، وہ اس نے تو کھڑا ہونا ہے، وہ ساتھ والے دکان میں جا کے گاڑی اپنی کھڑے کرے گا. اب اس کے ساتھ زیادتی ہوگی جس نے ٹھیا نہیں لگوایا، پھر وہ مجبوراً کہے گا یار میں نے کیوں ٹھیکہ لیا ہوا ہے. گاہک اس کے آتے ہیں، وہ گاڑیاں اس کی جو میرے دکان کے آگے کھڑی ہوتی ہیں، پھر وہ بھی ٹھیا لگوا. یہ چلتے 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 ایک سرکل چلتا جاتا ہے. اس کا بہترین حل ہے کہ تاجر جس نے اپنی دکان کے آگے ٹھیا لگوایا ہوا ہے اس کے اوپر بھاری جرمانہ کیا جائے. ہم تو کہتے ہیں اس کے اوپر آپ 50,000 60,000 لاکھ روپے جرمانہ کریں تاکہ اس سے لو لگ جائے، وہ آئندہ یہ کام نہ کرے. اور یہاں تک کہ اس پہ جرمانہ ہو، ایک بار وہ کام کرتا ہے جرمانے پہ وہ کام نہیں، دوبارہ پھر ٹھیا لگواتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالیں. اب لوگ سختی کریں، کوئی طریقہ کار دیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم ان کے آگے گزارش کرتے ہیں، یہ ٹھیے والے، یہ ریڈیوں والے، ان لوگوں نے بھی کاروبار کرنا ہے. اگر یہ کاروبار کام نہیں کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے. ان کے لیے بھی ایک ایسا سسٹم بنایا جائے، ان کے لیے نائٹ بازار دیے جائیں کہ جیسے ہم لوگوں کا ایک ٹائم رکھ رہے ہیں کہ ہم 8 بجے 9 بجے تک ہم لوگوں کو ٹائم دیں، 9 کے بعد صبح نماز تک ان لوگوں کو ٹھیے لگانے دیں، ان کو ریڑیاں لگانے دیں، اپنے بچوں کا روزگار کمانے دیں. پورا ایک سسٹم دیں. ہم تاجر رہنما ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. انشاءاللہ اس پنڈی کا ہم بہترین آپشن ہمارے پاس ہیں، سسٹم ہے. اگر آپ ہمیں ساتھ ملا کے چلتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تجاوزات کا اگر واقعی آپ چاہتے ہیں خاتمہ تو انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا. آپ نے جیسے ایک بات بڑی زبردست کی کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو ٹی ایم اے کی گاڑیاں نکلنے سے پہلے اطلاع مل جاتی ہے ان مافیا کے ساتھ، چونکہ ان کے ساتھ ان کے معاملات بھی سیٹل ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کبھی آپ نے مطالبہ یہ نہیں کیا کہ آپ ہمیں اپنی بی ٹیم دیں یا خفیہ آپریشن کیا جائے، ٹرک نکلنے سے پہلے ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہو، اور ٹریفک پولیس اور متعلقہ پولیس کیا کردار ادا کرے؟ جی یہ اب وہی بات ہے کہ بندہ ہنسے یا روئے. ایک پریشانی ہوتی ہے کہ یار آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، آوے کا آوا بھٹی صاحب بگڑا ہوا ہے. آپ چھوٹے کو دیکھیں، بڑے کو دیکھیں، جس کو دیکھیں. ابھی ٹریفک کے والے سے یقین کریں کہ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار یعنی کہ اخبارات ہمارے بھرے ہوئے ہیں جس میں ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر ہم سے عہد کرتے ہیں. یعنی کہ ہم نے ایک قسم کا سراپا احتجاج بنے رہے کہ ہمیں وارڈن دیا جائے، ہماری ٹریفک بلاک ہوتی ہے. یہ یہاں پہ صدیقی چوک ہے، وہاں پہ 3-3 4-4 وارڈن کھڑے ہوئے گپیں لگا رہے، بے مقصد گپیں ٹھیل رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ان کا. مگر ان کو لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بھئی آپ لوگ چوک میں آئیں، جہاں پہ ٹریفک بلاک ہے، ابھی ہمارے روڈ پہ کام لگے ہوئے ہیں اور ٹریفک نکلوا دیں. وہاں پہ یہ لوگ نہیں ہوتے. جب سختی کی جاتی ہے یا ویڈیو بنا کے ان کو بھیجی جاتی ہیں، پھر یہ آتے ہیں 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے آئیں گے، 5 منٹ کے لیے آئیں گے، تصویریں بنائیں گے، پھر چلے جائیں گے. کوئی بھی عملی کام نہیں ہو رہا، نہ ٹریفک کی طرف سے، نہ جو محکمہ جس کا کام ہے تجاوزات کا خاتمہ کرنا، وہ ہی تجاوزات کروا رہے ہیں. باقاعدہ ہمارے پاس لوگ ہیں جو 25,000 روپیہ، 2500 روپیہ، 3,000 روپیہ ان لوگوں سے لے رہے ہیں، ماہانہ لے رہے ہیں. چھوٹے ٹھیے والوں سے، بڑے والے سے 8-8 10,000 روپیہ پنڈوڑا بازار میں لے رہے ہیں. کمرشل مارکیٹ میں تو 10-10 15,000 روپیہ ماہانہ انہوں نے ریٹ رکھے ہوئے ہیں. سب سے یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. یہ لاکھوں روپیہ اکٹھا ہو رہا ہے اور اوپر تک جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں، سارے کھا رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ تجاوزات سے ہٹ کے بات کریں، مہنگائی کے اوپر آج ہے. ابھی جو بجلی کے بلوں میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کے اوپر دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف ابھی 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کے بھی کوئی احکامات ہونے جا رہے ہیں. تو پہلے جو آپ کی تاجر برادری بجلی اور پیٹرول سے متاثر ہوئی ہے، اگر مارکیٹیں بھی 8 بجے بند ہوئی، کیا نقصانات ہوں گے اور بجلی کے بلوں سے کیا اثرات پڑے آپ لوگ؟
بجلی کے بلوں نے تو ہمیں سمجھ لے کہ تباہ کر دیا ہے. ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت تاجر جو ایسے تاجر جن کے بل میرے پاس ہیں موجود ہیں جو 25,000 روپے کرایہ دیتے ہیں ان کا 30,000 روپیہ 35,000 روپیہ ماہانہ کرایہ آ گیا. یعنی کہ یہی بل جی ایسے ماہانہ اس کا جو اس کا کرایہ تھا اس کا بل آ گیا. ابھی جو بل آئے ہیں ایک بندے کا 10,000 روپے آیا ہے وہی 20,000 روپیہ 22,000 روپے ایک ماہ بعد یعنی کہ جولائی کا بل 10,000 آتا ہے, اگست میں اس کا بل آ جاتا ہے 22,000 20,000 روپے آ جاتا ہے. یہ سراسر ایک ظلم ہے, زیادتی ہے. اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے کیونکہ ابھی جب یہ اتنے بل بڑھائیں گے تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں جب لوگوں کے پاس خرچے نہیں ہوں گے پیسے نہیں ہوں گے پھر کرپشن بڑھے گی, پھر وہی تاجر ہے وہ چیزوں کو مہنگا کر کے مزید مہنگا کر کے بیچے گا اور وہ جو لوگ ہم ہی لوگ لینے والے ہیں ہم ہی تاجر ہیں ہم ہی خریدار ہیں تو ساروں کے لیے پورا سسٹم جو مہنگائی کا ہے آمدن ہے کوئی نہیں سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے اچھا یہ بتائیں جیسے آپ لوگ ہیں آپ کے پاس کچھ ورکر ہیں جو 18,000 20,000 25,000 پہ مختلف شاپس پہ کام کرتے ہیں, ان بلوں سے ان پہ کیا اثرات ہوئے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے جو لوگ 5,000 10,000 یا 20,000 جن کی مہینے کی آمدن ہے یا جو دیہڑی دار ہے 500,000 والا وہ بل دے گا بچے پڑھائے گا راشن ڈالے گا یا سفر کرے گا؟ بس جی ہمارا جو آپ کبھی روڈ پہ نکلیں یقین کہ لوگ روتے ہیں, جوان لوگوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے, بل اٹھا گھومتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے کس طرح کیا جائے. ابھی یہ ساتھ ہمارے ایک تاجر ہے اس نے باقاعدہ اپنا موبائل بیچا ہے اور اپنا بل جمع کروایا ہے. ایک تاجر کو میں جانتا ہوں جس نے اپنا بائک بیچا ہے اپنا بل جمع کروایا ہے. اب وہ کیا کیا بیچیں گے؟ کیا یہ اپنا بلوں کے لیے بجلی کے لیے کیا اپنے گردے بیچیں گے اپنے جسم کے اعضاء بیچیں گے کیا کیا بیچیں گے؟ مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم قوم نہیں ہے, ہم مجوم ہیں. اگر ہم قوم ہوتے ایک اعلان ہوتا کہ بھائی سیدھی بات ہے نہ بل جلاؤ نہ روڈیں بند کرو, کوئی ضرورت نہیں کسی احتجاج کی, چپ کر کے ایک اعلان کر دیتے کہ ہم یہ بل جمع نہیں کرواتے. اگر یہ بل ہم لوگ ایک ہو جاتے ایک قوم ہو جاتے تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ہمارے پہ یہ ظلم کر سکتے. اگر ایک مثال ہے کہ راولپنڈی سے 5 ارب روپیہ یہ اکٹھا کرتے ہیں واپٹا والے, اگر ان ابھی جو جس طریقے سے ریٹ لگایا یہ تقریباً 7 سے 8 ارب روپیہ یہ اکٹھا کریں گے 5 کی جگہ. اگر ان کے بل جمع نہیں ہوتے یہ 5 کی جگہ 2 یا 2.5 ارب اکٹھا کرتے ہیں, یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ہماری مگر بدنصیبی لوگ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بل میٹر نہیں ہوں گے بجلی نہیں ہوگی ہم مر جائیں گے. حالانکہ ہمارے بڑے آباء و اجداد بھی اس کے بغیر بھی زندگیاں گزاری ہیں, مگر جہاں پہ احتجاج ہوتا ہے جہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ کپڑے بھی پھٹتے ہیں زخمی بھی ہوتے ہیں. مگر ہمارا احتجاج کوئی احتجاج نہیں. احتجاج اصل یہ ہوگا جب ہم لوگ ایک ہو کر ہمارا کوئی ایسا ہوگا بندہ جو کہے گا یار بل جمع نہ کروائیں. لوگ بل جمع نہیں کروائیں گے تب یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں گے, تب ہی ہمارا اس سے چھٹکارا ہو سکتا ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, سابقہ حکومتوں کا IMF کی وجہ سے یہ بلوں کے اوپر جو اضافہ ہے وہ ہوگا اور ہوتا رہے گا, یہ ہماری مجبوری ہے چونکہ عوام سے یہ پورا کرنا ہے. بجلی چوری کی روک تھام جب تک مکمل نہیں ہوتی عوام اس کا خمیازہ بھگتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کا جرم کسی پہ ڈالنا جائز ہے؟ بالکل جی ایسے ہی IMF سے کیا ہم نے قرضہ لیا ہے, IMF سے جو قرضے لیے گئے ہیں آپ لوگوں نے اپنی یاشیوں کے لیے لیے ہیں. آپ لوگ صاحب دیں نا, عوام کو صاحب دیں, سامنے آئیں کٹہرے میں کھڑا کریں, عوام کے نمائندے بھی کھڑے ہوں گے آپ لوگ بھی کھڑے ہوں گے. یہ پیسہ کہاں گیا ہے ہمیں بتائیں نا, ہمیں آپ نے کیا سہولتیں دے دی ہیں, کتنے ہمارے بچیوں کے لیے کالج بن گئے. آج منشیات کی آدھی 70 لاکھ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے 70 لاکھ ہمارے بچے منشیات کے آدھے پورے پاکستان میں. بتائیں کتنے ہسپیٹل ہیں, آج ہم اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتے. آپ لوگوں نے یہ جو قرضے لیے ہیں اپنی یاشیوں کے لیے, ہمارے لیے کوئی قرضے نہیں لیے. آپ کے بچے آج یاشیاں کھا رہے ہیں, وہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہی لوگ اس وقت ہمارے پہ مسلط ہیں. وہ جنہوں نے قرضے لیے ہیں وہ قرضے واپس کریں. ہمیں کیوں نوچا جا رہا ہے, ہمیں کیوں کھایا جا رہا ہے؟ آپ لوگ کیا کردار ادا کریں؟ کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ جن لوگوں نے کچھ لاکھوں سے شروع ہوئے ہیں کھربوں پتی بن گئے ہیں, یہ قرضے لے کے ہمیں نچوڑ کے ان لوگوں کا احتساب کیا جائے, غریبوں کو نہ نچوڑا جائے. تو بصحیح صدر پنڈورا مارکیٹ, چونکہ ابھی آپ کے جو یونین کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی کام آپ کے علاقے میں موجودہ حالات میں کیا کیا ہوئے ہیں اور تاجروں کی فلاح بہبود کے لیے حکومت نے کیا ہے؟ جی الحمدللہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جو بھی حکومت ہے چاہے PTI کی تھی یا ابھی نون لیگ کی تھی یا جو بھی ہے, ہم حکومت کے ساتھ مل کے حکومتی نمائندوں کے ساتھ مل کے اپنے تاجروں کے لیے ایک مدد مانگتے ہیں. ہم تاجروں کی بہتری کے لیے
کوشش کرتے ہیں. پہلے جب ایک دور تھا پی ٹی آئی کا, اس دور میں بھی ہم نے اپنے کردار ادا کیا. الحمدللہ علاقے میں 2 ٹیوب ویل لے کے آئے جس میں پانی کے مسائل تھے. آج الحمدللہ ہم نے مل کے ان کے ساتھ کام کیا, ٹیوب ویل لگے. اس کے بعد ابھی جب نون لیگ کی حکومت آئی الحمدللہ تقریباً فٹ پاتیں جو عرصہ دراز سے ہماری بند تھی, نالوں کا پانی باہر نکل کے دکانوں کے آگے جاتا تھا, تاجروں کو پریشانی ہوتی تھی, وہ ساری فٹ پاتیں تیار ہو رہی ہیں. روڈ کا کام ہو رہا ہے, تقریباً 10 کروڑ کا یہ فنڈ ہے الحمدللہ کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں, اور یہ اپنے تاجروں کی سہولت کے لیے روڈ کو تعمیر ہوگا, روڈ تعمیر ہوگی, فٹ پاتھ بنیں گے. اس کے بعد لائٹوں کا کام ہوگا. ہمیں جہاں سے بھی آس لگتی ہے, امید لگتی ہے, ہم محکموں میں جاتے ہیں, درخواستیں دیتے ہیں کہ ہمارا روڈ بہتر سے بہتر ہو. انشاءاللہ ہم یہ اپنی کوشش جاری و ساری رکھیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ہم جو ان کے مزید عہدے داران ہیں ان سے بھی پوچھیں گے جو صدر صاحب باتیں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اور وہ ان سے کتنا مطمئن ہے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آگے ہمارے ساتھ موجود ہے خوشبو کے سفر کے بانی اور پنڈورا جو بازار ہے اس کے صدر عباسی صاحب. ابھی ہمارے ساتھ اسحاق عباسی صاحب موجود ہیں, یہ بھی اس جو پنڈورا یونین ہے اس کے صدر بھی ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, اور ان کا بھی بڑا کردار ہے اس علاقے میں ترقیاتی کام کروانے میں. چونکہ اسحاق عباسی صاحب جنرل سیکرٹری کے علاوہ اس علاقے کی اور اس بازار کی ایک اہم شخصیت بھی ہیں. یہاں پر جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں اس کی نگرانی خود کرتے ہیں, 24 گھنٹے تاجروں کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں. اسحاق عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح اپنی جن لوگوں کی وجہ سے ووٹ لے کے ان کی خدمت کا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ 3 سال پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ہم منتخب ہوئے ہیں, ماشاءاللہ ہم نے ووٹ لیے ہیں اور لوگوں نے ہمیں عزت دی ہے. اس کے بدلے میں ہم نے الف اٹھایا, اور الف اٹھا کے اللہ کے حکم سے جو ہم نے الف اٹھایا ہے اس کی پاسداری کر رہے ہیں. جو بھی دکاندار ہمیں کسی ٹائم بھی فون کرتا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اس کے سر پہ پہنچتے ہیں. ہماری یونین کے جتنے بھی عہدیدار ہیں, صدیقی چوک سے لے کے پنوڑا چنگی تک سب عہدیدار ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور یہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم ڈیوٹی دیتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ سے ہمیں نون لیگ کی حکومت آئی تھی, انہوں نے ہمیں فنڈ دیا ہے. اس میں ہمارے یو سی کے جو چیئرمینز ہیں ان کا کردار ہے بہت زیادہ, تو وہاں پہ بھی ہم نگرانی کر رہے ہیں. اور جو ٹھیکیدار ہیں ان کے سر پہ کھڑے ہو کے اچھے طریقے سے کام کروا رہے ہیں, اور اس میں ہمارے دکاندار بھی خوش ہیں اور ہم سے مطمئن ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. اچھا سر, یہ بتائیں جیسے ابھی حکومت کی طرف سے ایک اہم اعلان ہونے والا ہے, کچھ دنوں تک متوقع بھی ہے کہ 9 بجے بازار بند ہو جائیں گے, 8 بجے دکانیں, 9 سے 8 تک دکانیں مکمل بند ہو جائیں گی, تو اس سے آپ لوگوں کے کاروبار پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہاں یہ ٹی وی پہ چلا ہے اعلان, اکتوبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو 8 بجے یا مغرب کے ٹائم دکانیں بند کریں. ویسے دیکھا جائے تو ابھی ملک کی حالات, معاشی حالات بہت خراب ہیں, اور دکاندار جتنے بھی تاجر ہیں ہمارے یا عام لوگ بھی ہیں ان کے گزارا ہی نہیں ہو رہا. بل اتنے زیادہ آ گئے ہیں, اس کے علاوہ کاروبار ہے نہیں ہے. اگر اس طرح کریں گے کہ 8 بجے ہماری دکانیں اگر بند کروا دیں گے تو اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے, یہ عوام کیا کرے گی؟ آگے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے وہ زکوٰۃ لینے پہ آ گئے. اگر اس طرح وہ اتنا ظلم کریں گے تو یہ لوگ باہر آئیں گے, احتجاج کریں گے, اور یہ آگے بڑھتا بہت شدت اختیار کر جائے. میرے خیال سے ہمارے جو مرکز کے عہدیدار ہیں, صدور ہیں, وہ بھی اس چیز پہ راضی نہیں, اور ہم بھی اس چیز پہ راضی نہیں, اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. تو بجلی کے بلوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جتنے دن بہ دن یونٹیں بڑھ رہی ہیں, یونٹوں کے اوپر ریٹ مقرر ہو رہے ہیں, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, حکومت مجبور ہے, وہ کہتی ہے IMF کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں, ہم اس کے اوپر کم نہیں کر سکتے. کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں کاروباری لوگوں پہ کیا اثر پڑا ہے؟ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے یونٹیں ریٹ بڑھا رہی ہے اور IMF کا نام لے رہی ہے, اپنی عیاشیاں تو یہ ختم کرتے ہی نہیں ہیں. اور کاروباری جو لوگ ہیں ان کی آمدن ہے نہیں ہے, اور یہ بل بڑھاتے جا رہے ہیں. ہم کیسے, یہ غریب لوگ کیسے ادا کریں گے؟ اگر ان کو کرنا ہے تو جتنے بھی ججز ہیں, جتنے بھی یہ فری یونٹس لے رہے ہیں, 3-3 ہزار یونٹس لے رہے ہیں, وہ ختم کریں. غریب پہ بوجھ نہ ڈالیں اس کا. اگر غریب پہ بوجھ ڈالیں گے تو غریب کوئی خودکشیاں کرے گا یا کچھ, پھر آگے لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے اور ملکی حالات خراب ہوں گے. میرے خیال سے یہ ان کو جو جن کو عیاشیاں کروا رہے ہیں, جن کے پروٹوکول دے رہے ہیں, یہ پروٹوکول ختم کیا جائے, پروٹوکولزم ختم کیا جائے. آپ سر بتائیں, جنرل سیکرٹری بھی ہیں, خوشبو کے سفر کے عباسی صاحب کے ساتھی بھی ہیں, تو کیا آپ کیا کہتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کیا اس سے مسئلات میں رکھتے ہیں؟ سر مہنگائی کے حوالے سے کیا بولوں, آپ سب کو نظر آ رہا ہے
کہ لوگوں کے گھروں کے بل اتنا زیادہ آ گئے ہیں نا کہ یہ کہہ رہے ہیں خودکشی کریں. اب وہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ ہمارے گھربانوں تک پہنچیں گے. میں UC 17 کا جنرل کونسلر ہوں. لوگ مجھے گالیاں دینے آ جاتے ہیں گھروں میں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ بل ہمارے بڑے ہیں. سیاست کرنا مشکل ہو گیا. سیاست کرنا مشکل کیا، باقی سارا کچھ کرنا مشکل ہو گیا ہے. میں یہاں پہ آیا ہوں ویسے تو منشیات کے والے سے، کیونکہ میں اپنے اس بھائی کا مشکور ہوں. اس نے ہم جیسے لوگوں کو ہمت دی ہے کہ ہم اس کے خلاف اٹھیں. منشیات جیسے ناسور کے خلاف؟ جی. کیوں؟ اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، ہمارے جو MNA ہیں، MP ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، جنرل کونسلر ہیں، اپنے ووٹ کے لیے ان لوگوں کی حمایت نہ کریں. ان کے خلاف وہ اٹھیں، ان کے خلاف وہ لڑیں. یہ نہ کہیں کہ یار یہ ہمارے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں. اپنے بچے تباہ ہو رہے ہیں. سب پاکستان کے بچے ہمارے بچے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک میرا بچہ ہی میرا بچہ ہے، باقی سارے بچے بھی ہمارے ہیں. اور ان بچوں کے لیے یہ مصلحتی کمیٹیاں بنائیں. ماں باپ کو آگاہی دیں کہ یار اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. موبائل کتنا ہوگا؟ 50,000 ان کے پاس. کہاں سے آیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. موبائل کتنے کا ہوگا؟ 50,000 کا ہے. غریب لوگوں کو آپ بل نہیں اتار سکتے ہو. 50,000 کے موبائل کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہی غلط کام کر کے آ رہے ہیں. چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، منشیات فروشی کرتے ہیں، منشیات بیچتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو منشیات فروشی ہے اور یہ منشیات کا جو پینے کا ناسور ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ سر اس میں ایک یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا بھائی راجہ غلام اصغر کا کام ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ لڑے، مقابلہ کرے، دشمنی ڈالے اپنے سر پہ. یہ علاقہ کا کام ہے. میں تو کچھ ایسا بولنا چاہتا ہوں لیکن پھر ساروں کو شاید میری بات بری لگ جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین حضرات ہیں، چھوڑے MP MNA کو، یہ لوگ اپنے لیے تو ٹائیگر فورس بنا لیتے ہیں. کیا اپنے بچوں کے لیے نہیں بنا سکتے؟ کیا ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی فورس بنائی جائے، محلوں میں مصلحتی کمیٹیاں بنائی جائے، ایسے لوگ نکالے جائیں جس میں سے فوج کے بھی لوگ ہوں، پولیس کے بھی لوگ ہوں، محلے دار بھی ہوں، دلیر لوگ ہوں، آگے آئیں، آگے اس ناسور کو ختم کریں. یہ تو نہیں ہے نا کہ یار ایک راجہ غلام اصغر ہو یا ابرار عباسی ہو یا نازک عباسی ہو یا کوئی اور دوسرا تیسرا ہو. اس کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا پڑے. بالکل. آپ آگے ہیں جی. آپ ہیں، آپ نوجوان بھی ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں جو منشیات کا استعمال نوجوان نسل کا، اس کو کیا پیغام دیں؟ یہ سارے اپنے زندگی خود ہی تباہ کہہ رہے ہیں. یہ تو نوجوان جو بندہ ہوتا ہے وہ اگر اس چیز میں نہ پڑے تو وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ ان چیزوں میں پڑھ کے اپنی ساری زندگی تباہ کرتے ہیں، اپنا نام خراب کرتے ہیں، عزت خراب کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا نہیں سوچتے، اپنی زندگی کا نہیں سوچتے. ان کے بارے میں اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں. تو آپ پڑھ رہے ہیں اس ٹائم؟ ہاں جی. میں کون سی کلاس میں؟ میں نے سیکنڈ ایئر کیا. سیکنڈ ایئر میں. تو کیا آج کل سننے میں آیا کہ اسکولوں کالجوں میں منشیات بہت زیادہ ہے، میں یہ صحیح کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل صحیح کہتے ہیں. کالجز وغیرہ میں تو اتنا عام ہے یہ چیزیں کہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا. انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، انہیں گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. بس اولاد کیا کر رہی ہے. ہاں جی. پڑھنے کے لیے گئی. جی سر، آپ آگے ہیں، آپ نائب صدر بھی ہیں اس پنڈورا مارکیٹ کے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈورا مارکیٹ کے جیسے آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کیسے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنا تعارف بھی کروا رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک وحید سرور، نائب صدر انجمن تاجران سید پور روڈ پنڈورا. سر بالکل ہماری ایک ٹیم ہے اور ہم ٹیم کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں. جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور تاجروں کی خدمت کے لیے جتنی بھی ہم سے کوشش ہوتی ہے اور جو بھی ہمارے ہم کر سکتے ہیں وہ ساری کوششیں کرتے ہیں. تو کیا جس ابھی بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دکانیں اوپر سے 8 بجے بند کرنی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر تو مسائل کی چکی کے اندر پس رہا ہے، وہ دکان کھولے گا تو کاروبار کرے گا. اگر وہ ایک پنکھا بل گاتا ہے تو 20,000 وہ بل دے کے جاتا ہے مہینے کے بعد، کرایہ بھی دینا ہے، لیبر کے بھی پیسے نکالنے ہیں. تو کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں تاجر کی زندگی پہ؟ سر جو ملکی حالات ہیں وہ تو ایک خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں اور یہی ہے کہ جیسے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور مزید آگے اگر یہ IMF کو آگے رکھ کے کریں گے تو پھر معاملات بگڑنے کی طرف ہی جائیں گے، سدھرنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے. تو کیا میسج کیا دیتے ہیں حکومت کو آپ؟
سر حکومت کو ہماری تو یہی ہے کہ اپنی جو عیاشیاں ہیں, جس طرح کے بیوروکریٹس ہیں, اشرافیہ ہے, ججز ہیں, یہ جو ساری یہ چیزیں ہیں, ان کے لیے ہر چیز جو انسانہ موجود ہے, تو اس چیز کو ختم کریں. اگر ملک کے حالات ہی خراب ہیں تو پھر ان چیزوں کو تو ختم کرنا چاہیے نا. پھر یہ لوگ اخراجات کو کنٹرول, اخراجات تو عوام کے لیے تو چلیں, عوام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی دیں, لیکن اپنے لیے کوئی بھی اقدام وہ نہیں اٹھا رہے. تو کم از کم اپنا جو انسان ہے وہ اپنے بارے میں بھی سوچیں, یہ ساری عیاشیاں ختم کریں. ٹھیک ہے, جو فری کے پیٹرول ہیں, یونٹ ہیں, اور جتنے بھی معاملات ہیں ان لوگوں کے وہ ختم کریں, تو پھر عوام کی طرف عوام بھی خوش ہوگی. جی سر آپ ذرا آگے آ جائیں, آپ اپنا تعارف کروائیں گے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاروق خان میرا نام ہے, انجمن تاجران ڈی بلاک کا نائب صدر ہوں. جس طرح ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا, ہمارا 2020 میں انتخاب ہوا ہے. ہمارے پورے بازار 770 ووٹ دکاندار ہیں جنہوں نے ہمیں عزت دی ہے, اور الحمدللہ ہمارے صدر صاحب, جنرل سیکرٹری صاحب بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. اور جس طرح ہم نائب صدر ہیں, ہر ایک بلاک میں ہر نائب صدر اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. اور الحمدللہ جتنے بھی بازار کے تاجر ہیں ہم سے بہت مطمئن ہیں. انشاءاللہ 2.5-3 مہینے میں جو الیکشن ہونا ہے اس میں یہ نتائج انشاءاللہ سب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے کہ ہماری یونین نے کتنی خدمت کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکسیز لگ رہے ہیں, عوام پس رہی ہے, تاجر پس رہا ہے, تو آپ کے کاروباروں پہ کیا اثر پڑے گا؟ سر یہ کاروبار کا آپ سب سے پہلے کاروبار تو تباہ ہو گیا, تقریباً 50% کاروبار رہ گئے. جس طرح ان لوگوں نے ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں, بل پہ بل بڑھائی جا رہے ہیں, انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, صنعت ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا, ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, صرف غریب کے اوپر بمباری یہی ہو رہی ہے. لہٰذا یہ صنعت کو کنٹرول کرے, انڈسٹریاں چلائے, غریب عوام جائے اور ادھر مزدوری کرے, کوئی لیبر یا جو بھی ان کو تنخواہ آئے گی تو یہ بجلی کے بل وہ ادا کریں گے. جو انڈسٹری ان کی بند ہے, ان سے مل نہیں چل رہا, تو یہ عوام کہاں سے بجلی کا بل دے گا؟ انہوں نے چوریاں بھی کرنی ہیں, انہوں نے ڈکیتیاں بھی کرنی ہیں. جب ان کے بچے بھوکے ہوں گے تو انہوں نے ہر ایک کام کرنا ہے. تو لہٰذا ہمارے حکمران جو ہیں, یہ ان کی لائف ایک لگژری لائف ہے. یہ ہمارے عوام, مڈل عوام کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ میرے خیال سے کہ آٹا کا تیلا کتنے کا ہے. یہ برگر لوگ ہیں, برگر کھاتے ہیں KFC اور وہاں سے آ جاتے ہیں, ان کو کیا ہے؟ یہ ہمارے لوگ پاگل بنے ہیں, کوئی بٹیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی نون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس ٹائم ملک سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے. ہم لوگ تو اس ٹائم بالکل ہی سیاسی جتنے بھی جماعتیں ان سے ہم کوئی تمنا نہیں رکھتے, ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے. تو کیا امید, کیا آخری امید کیا آپ نے؟ آخری امید بس اللہ ہی ہمارا حافظ ہے. ملک پہ کوئی بندہ مخلص ملک کے ساتھ نہیں. اس ٹائم ہمیں کوئی آئینہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ فلانا پارٹی آئے گی اور ہمارے ملک کو چلائے گا. کوئی امید نہیں ہے ہمارے. صدر صاحب آپ آگے آئے نا, جیسا کہ آپ کے باقی عہدیداران ہیں, ساری قیادت یہاں موجود ہے, ان سے گفتگو ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں, بجلی میں بلوں میں اضافہ, مہنگائی, اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اور تاجر جو ابھی 8 بجے دکانیں بند ہونے کا فیصلہ ہے, تاجر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مختصر سی بات ہے کہ ہمارے ملک کی اصل تباہی افسر شاہی. یہ افسر شاہی کو ختم کر دیں, یہ ان کی عیاشیاں ختم کر دیں. اور ابھی جس طریقے سے جنرل صاحب لگے ہوئے ہیں, اور امید ہے, جو ایک امید کی آخری میں سمجھتا ہوں کہ کرن ہے, جو ہمارے آرمی چیف ہیں, جو جس طریقے سے ابھی انہوں نے 1000 سے زیادہ کی لوگوں کی, جو کرپٹ لوگ ہیں جس میں مختلف محکموں کے لوگ تھے, اسٹامپ بنا دی ہیں, اور ان کی باہر جانے کی پابندی کی ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی. اور اس وقت وہی بندہ کچھ کر سکتا ہے. اگر کہیں کہ کسی جماعت کا کوئی سربراہ کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ اس بندے کے پاس اختیارات ہیں اور عوام ان کا ساتھ دے گی. اور انہیں بھی یہ چیز سوچنا چاہیے کہ اس وقت عوام ان سے بدظن ہے. تو کیوں بدظن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان سے چاہتی ہے کہ بہتر چاہتی ہے. اور اگر یہ ابھی حافظ صاحب یہ کام کر دیں, جس طریقے سے وہ پلان دے رہے ہیں, جس طریقے سے پچھلے ہفتے انہوں نے تقریباً 20 گھنٹے لگاتار لوگوں سے ملے, تاجروں سے ملے, اس کے حوالے سے انہوں نے ہر 1 پیج لوگوں سے مشورہ لیا, تحریری انہوں نے لیا, اور جس پہ انہوں نے الحمدللہ کام شروع کر دیا. اور میرا یقین ہے بطور شہری کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں بہتری آئے گی. اور بہتری اسی طرح آئے گی کہ جب ان کے پیٹوں میں سے
पेटों में से सारा माल जो हमारा खाया हुआ है ये शरफिया के पेटों से निकलेगा तो इंशाल्लाह सारा मुल्क बेहतर हो जाएगा। जिस तरह अभी अरबों रुपये निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, पैसे निकल रहे हैं, डॉलर निकल रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अल्लाह से अच्छी उम्मीद करनी चाहिए, रखनी चाहिए और हमें हरगज़ मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। जब मायूसी होती है तो उसमें लोग बुराइयों की तरफ जाते हैं, गुनाहों की तरफ जाते हैं। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी और वो दिन दूर नहीं जब बेहतरी आएगी। और हमें ये नज़र आ रहा है कि आर्मी चीफ साहब इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, जो अभी मुश्किल है मज़ीद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बताएं, ये जो 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला है, अगर आप लोगों की जो मरकज़ी की आदत है रावलपिंडी की या पंजाब की, वो अगर कोई कॉल देती है या इसको मुस्तरद करती है तो आप किस नज़र से देखते हैं? और 8 बजे दुकानें बंद करने का जो हुकूमती फैसला है इसको क्या कहते हैं? देखिए फैसले होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजूहत होती हैं। अब ये फैसला कर रहे हैं जी हमने अपना बिजली का बहरान उस पर कंट्रोल करना है। भाई बिजली का बहरान आप वैसे ही 6-6 घंटे, अभी हमारे इलाके में 6 घंटे 5 से 6 घंटे लाइट जाती है। भाई आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ बिजली की, 8 बजे लाइटें बंद कर दें। हम चाहेंगे हम दिया जला लेंगे, हम शमा जला लेंगे, हम लालटेन जला लेंगे, हम कुछ जला लेंगे, हम अपना कारोबार करेंगे। हमें इस तरफ ना लगाएं, हम अभी सलात में नहीं है। और हरगज़ मुझे ये पता है ये हमारी आला क़यादत भी ये बात नहीं मानेगी, कोई बंदा नहीं मानेगा। भाई ये कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ कारोबार दिन को होता है, लोग दिन को अपने कारोबार करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, शाम को ख़रीदारियाँ होती हैं। जब शाम को आप ख़रीदारियों का टाइम आएगा आप दुकानें बंद करवा देंगे। और फिर ये एक और मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात करता हूँ कि मेन रोडों पर ये काम होता है, मेन सड़कों में ये काम होता है, मगर ये मोहल्लों में जब जाएं तो मोहल्लों में पैदागिरियाँ शुरू हो जाती हैं। पुलिस के कुछ लोग मिल जाते हैं, पूरी रात मोहल्ले वाले कहते हैं हमारी चांदी होगी, पुलिस से मिल के वो पूरी रात दुकानें खोली रखते हैं। हमारे गाहक मोहल्लों में चले जाते हैं, मोहल्लों में हर चीज़ मिलना शुरू हो जाती है, वहाँ पे ये चीज़ कंट्रोल नहीं होता और एक परेशानी और अजीब नफसा नफसी शुरू हो जाती है। ये काम इसको ख़त्म करें, इस बहरान को ख़त्म करने के लिए कोई हल निकालें, ना कि इस तरीके से ताजरों का कारोबार ख़त्म करें, तबाह करें। मैं बतौर सदर इस चीज़ का ऐलान करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि मैं हरगज़ ये जो आप ये पाबंदी लगा रहे हैं इसको मैं नहीं मानूंगा, ना मेरी टीम मानेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद थे आज पंडोरा मार्केट के एसोसिएशन के सदर के साथ, अहदेदारान के साथ, इन्होंने अपने मसाइल से भी आगाह किया। दूसरी जो मंशियात के ख़िलाफ़ पंजाब गवर्नमेंट की रावलपिंडी के अंदर या पंजाब के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके बारे से भी आगाह किया। चूँकि ये रावलपिंडी में खुशबू तहरीक के सदर भी हैं, बानी भी हैं, उसको भी ये अच्छे तरीके से चला रहे हैं, जिसमें मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ ये लोग एक्शन भी लेते हैं, करवाते भी हैं, बहाली मरकज़ भी चला रहे हैं। और इन्होंने आज अपनी तमाम तर जो ये आज तक खिदमात कर चुके हैं उससे हमें आगाह किया। अपने मेज़बान खालिद भट्टी को इजाज़त दी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।